الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، ماہ ذی الحج 1446 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے خلیل جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی نالین پاک کی خیرات یہ ماہ ذی الحج کی ایام بالعموم اور پہلی 10 راتیں اور 10 دن بالخصوص ہمارے نصیب میں فرمائی۔ امت مسلمہ کو مالک نے بے شمار کرم نوازیوں سے نوازا، ان میں یہ 10 دن راتیں بھی شامل ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 ایام میں انسان کا عمل اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے اعتبار سے کہ ساری گھڑیاں ایام پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کیے ہوئے اعمال بازی لے جاتے ہیں۔ ان ایام کی چونکہ خصوصی نسبت اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ میں نے پچھلا خطبہ جمعہ بھی آپ کی انہی عظمتوں کا تذکرہ قرآن مقدس نے جو مختلف مقامات پر کیا اس کا کچھ ایک حصہ بیان کیا تھا۔ آج کی یہ گفتگو بھی انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کا نہ صرف خود ذکر کرتا ہے بلکہ مومنین کو حکم دیتا ہے اور اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم حبیب مکرم کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کی یاد میں ان کے تذکرے کریں۔ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کا تذکرہ خود بھی قرآن مقدس میں جا مجا کئی مقامات پر مختلف انداز میں فرمایا ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ بھی مختلف صورتوں میں مالک الملک نے اپنے محبوب بندے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ
بڑے خوبصورت انداز میں بڑی پیار و محبت کے ساتھ فرمایا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ کندن بن کر اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنا تن من دن قربان کر کے دنیا کو دکھائیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی سیرت و کردار اس انتہا کا نہیں تھا، بلکہ اپنوں کو سیرت و کردار کے حوالے سے ایسا نمونہ بنایا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سورہ بقرہ کی آیت میں جس پر میں نے گفتگو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب میں مختلف آزمائشوں کے مراحل سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ساری وہ آزمائشیں احسن طریقے سے پوری کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو مالک الملک نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، اب ہم تاج امامت آپ کے سر کی زینت بنا رہے ہیں۔ تو مالک الملک اپنوں کو عظمتیں عزتیں دیتا ہے، لیکن آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، ہر نبی کو آزمائشوں سے گزارا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آزمائشوں سے گزرے، اور ہر دور میں مالک الملک نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ضرور ڈالیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لیکن اس کے بندے ان ساری آزمائشوں کو مالک کی رضا سمجھ کے اپنے اوپر طاری ہونے دیتے ہیں، اور ہر تکلیف ہر دکھ اس کے راستے میں خوشی سے برداشت کرتے ہیں، اور یہی حیات طیبہ ہے، یہ پاکیزہ زندگی اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے مالک کی رضا کی خاطر راضی رہتے ہیں، اور اس کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف اور مشکل کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ امت مسلمان کے تمام عظمتیں پانے والے افراد، ان کو بھی اللہ نے آزمائشوں سے آزمایا، نبیوں کو بھی آزمایا، اپنے خلیل کو بھی آزمایا، اور اپنے حبیب کو بھی آزمایا، اور مختلف مراحل سے گزارا، اور امت مسلمہ کو سبق دیا کہ تم بھی ذرا ان کی یادیں منایا کرو، تاکہ تمہیں سلیقہ آئے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں دی کیسے جاتی ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جب ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کریں تو من میں ایک جوش ایمانی اور جلا اور ایک نور بندے کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ مطلوب ہے مالک الملک کا کہ اس کے محبوب بندوں کا تذکرہ کر کے لوگ اپنے من کی دنیا کو روشن و منور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ غوث۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آپ کی پیدائش عراق کے علاقے میں ہوئی۔ کچھ مراحل کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کیا تھا۔ وہاں
تنہا اکیلا اللہ کا خلیل اپنے رب کی توحید کا اعلان کرتا ہے، دنیا تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، اللہ کے بندے اپنے رب کی بات پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ دنیا کی کسی طاقت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو، ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، ان کو اس سے غرض نہیں ہے، ان کو صرف اپنے مالک کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ اس لیے وہ یہ ذمہ داری اپنے مالک کی عظمتوں اور اس کی رفتوں، اس کے کمالات، اس کی عظمتوں کا ڈنکا ہر صورت بجانا، یہی بندہ مومن کا کمال ہے، اور وہ اپنے مالک کی حمد و ثنا، اس کی تکبیر و تحلیل کا فریضہ بس ہمیشہ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جب دنیا کفر کو یہ دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ اس کو مالک اور خدا بنا لیا ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ انسان جب گرنے پہ آتا ہے تو پستی کی انتہا کو چھو لیتا ہے، اور جب اس کو مالک الملک اپنی پہچان کی معرفت اور اپنی ذات کی معرفت، اپنی صفات کی معرفت عطا کرتا ہے تو ملائکہ بھی دم بخود کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مالک الملک کی عطائیں ہیں، وہ اپنوں کو عظمتوں سے نوازتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کر شیطنت کے ساتھ اپنا تعلق شیطان کے ساتھ جوڑ لیا، وہ جب گرتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی تھی انسان کو، لیکن وہ عقل گئی کدھر؟ جب آپ نے ان کے بتوں کو توڑا تو کہ یہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، تو جب وہ میلے سے واپس آئے تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے اور آلہ قتل بڑے کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اب اس کے ذریعے بہت بڑی دعوت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے انسانوں کو دی۔ جب وہ دوڑے ہوئے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ تو ان کو یاد آیا کہ ایک ہی نوجوان ہے جو ان بتوں کی پوجا کرنے سے، ان کو معبود ماننے سے انکار کرتا ہے اور باقیوں کو بھی انکار کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سورہ صافات کی میں نے ابھی جو آیت مبارکہ 100 نمبر آیت ابھی آپ کے سامنے 101 اور 102 تلاوت کی ہیں، 3، 4، 5، یہ 100، 101، 102، 103، 104، 5 یہ آیات مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی۔ انہی میں مالک الملک نے اس واقعہ کا تذکرہ بھی فرمایا۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے ان کے بتوں کو توڑ کر ان کو دین کی دعوت دی اور حقیقت توحید سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن مقدس نے بیان فرمایا، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں جن کی وہ عبادت کرتے تھے بت، ان کے طرف متوجہ ہوئے
ان کے سامنے مٹھائیوں کے تھال پڑے تھے. فقال الا تاکلون، تو آپ نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کھاؤ، تمہاری خاطر تمہارے پوجنے والے یہ مٹھائیاں رکھ کے گئے ہیں، کھاؤ. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا بولتے نہیں ہو، بولو. فراغ علیہم ضربا بالجمین، جب وہ کوئی نہیں بولے تو آپ نے پوری قوت کے ساتھ ضرب لگا کر اپنے دائنے ہاتھ سے ان کو توڑ ڈالا. فاقبلوا علیہ یزفون، تو جب وہ ان کی پوجا کرنے والے واپس آئے تو دوڑے کہ ان کے بتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. کالا، اور جب یہ پتہ چل گیا کہ ایک ہی نوجوان ہے جو ان کے خلاف ہے، باقی تو سارے ان کو اپنا معبود ماننے والے ہیں، ایک ان کے خلاف بات کرنے والا ہے، تو وہ آپ کی طرف دوڑے کہ یہ اسی نے کام کیا ہوگا. آپ نے ان کو فرمایا کہ کالا اتعبدون ما تنحتون، حیرت ہے کہ جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، انہی کو خدا مان کے ان کی پوجا کرنے لگ گئے ہو. تمہارے تراشنے سے پہلے تو وہ خدا موجود ہی نہیں تھے، ان کو تو موجود بھی تم نے کیا ہے، تو جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا وہ تمہارے معبود اور خدا کیسے بن گئے؟ واللہ خالقکم وما تعملون، میرا اللہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی میرا رب ہی پیدا کرتا ہے. جب یہ سوال جواب ہو رہا تھا، یہاں تفصیل وہ نہیں آئی ہے، تفصیل دوسری صورت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے معبودوں سے ہی پوچھ لو کہ ان کا یہ حال کس نے کیا ہے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بولتے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا جو نہ بولتے ہیں نہ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں کہ تمہیں شکایت ہی دے دیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ سلوک اس بندے نے کیا ہے، جو اتنا بھی نہیں کر سکتا ان کو تم نے رب مان لیا، جو اپنا دکھڑا سنا بھی نہیں سکتا تو وہ خدا کیسے ہو گئے؟ تو وہ سر نیچے کر لیا، دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا. اور جب دلیل ختم ہوتی ہے نا جہاں، تو وہاں سے دہشت گردی شروع ہوتی ہے. دلیل والے دہشت گرد نہیں ہوتے، ان کے ساتھ بات کرنے کی دلیلیں ہی اتنی ہوتی ہیں کہ ان کی دلیلوں کو اور ان کی باتوں کو کوئی دنیا کی طاقت رد نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ کے رسول کے ماننے والے کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتے. دہشت گردی وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل سے بات کرنے کا کوئی معیار نہ ہو. چنانچہ اب ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں کہ بھئی اپنے خداؤں کی حفاظت کیسے کرے، خدا حفاظت کرے گا یا یہ خدا کی حفاظت کریں گے؟ وہ تو اپنی نہیں کر سکتے جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے. حتیٰ کہ بول بھی نہیں سکتے، مکھی بھی اوپر بیٹھ جائے تو ہٹا نہیں سکتے. ان کے ساتھ جو حشر کر دیا ہے تو وہ اپنی دکھڑا بھی نہیں سنا سکتے. اس کے بعد کوئی دلیل باقی رہ گئی تھی جواب میں؟ کچھ نہیں. لیکن ہدایت نصیب تب ہوتی ہے جب رب ذوالجلال اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ کی کرم نوازیوں کے بغیر، اللہ کی کرم نوازیوں کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہوتی. ہدایت تب ملتی ہے جب مالک کی رحمت کا دروازہ بندے کے لیے کھلتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے اپنی عقل مندیوں سے
یہ مقام حاصل کیا ہے تو عقل مندیوں سے مقام نہیں نصیب ہوتے، مالک کی کرم نوازیوں سے ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے، وگرنہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کے سامنے کس کی مجال تھی کہ کوئی بول سکے؟ تو پھر دہشت گردی کیا تھی؟ دہشت گردی کیا کی کہ سارے لکڑیاں اکٹھا کرو اور اس ابراہیم کو جلا دو، اس میں ڈال۔ یہ دہشت گردی کا آغاز ہے جو اللہ کے نبی جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کے خلاف دنیا کفر نے کیا۔ اللہ کے خلیل کی تو ایک دلیل کا بھی جواب کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اتنی بڑی دلائل جو ابراہیم خلیل اللہ نے ان کافروں کو دیے، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے؟ انہوں نے آپ کی بات کو مان لیا تھا؟ نہیں مانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماننا مالک کی کرم نوازی کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ جس کو بھی ماننا نصیب ہوا ہے وہ یہ سمجھے کہ میرے مالک کا مجھ پر کرم ہوا، وگرنہ میں کہاں اور ایمان کا نور کہاں۔ ایمان کا نور مالک کی عطاؤں کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ تو قرآن مقدس کہتا ہے قالوا ابنوا لہ بنیانا، آپ ان کے لیے ایک وسیع آتش کدہ بنائیں، فالقوہ فی الجحیم، اور اس کو آگ میں ڈال دیں۔ فارادوا بہ کیدا، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے ایک چال چلی ہمارے خلیل کے خلاف۔ ساری دنیا کفر ایک طرف، اس کو مد نظر رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں، ساری دنیا کفر۔ اب تو مسلمان الحمدللہ 2 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہاں اکیلا ابراہیم خلیل ہے، ساری دنیا کفر ہے۔ تو مالک فرماتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ قَيْدًا، انہوں نے میرے ابراہیم کے خلاف چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، لیکن ہم نے ان کی اس چال کا ایسا جواب دیا کہ ان کو ہم نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ذلیل و رسوا، پوری دنیا کفر ہوئی، عزتیں ہم نے اپنے خلیل کا مقدر بنائی۔ یعنی ساری دنیا کفر ایک طرف ہو، اکیلا خلیل ہو تو کامیاب کون ہوتا ہے؟ اللہ کا خلیل۔ لیکن حیرت ہے کہ تعداد 2 ارب کی تعداد میں ہو اور کامیاب دنیا کفر ہو تو سوچنا نہیں پڑے گا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، آپ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ جب یہ دیکھا کہ یہاں اب کوئی بندہ اللہ کی بات ماننے اور اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا میں دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، ہجرت کرتا ہوں، جیسے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ آپ نے عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں جا کے رب حب لی من الصالحین، یہ درمیان میں جو انہوں نے وہ ساری سازش کی تھی آگ جلانے کی، اس کی بات میں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کر چکا ہوں۔ تو اللہ کا اکیلا خلیل بیٹھا ہے چیخا پہ، آگ میں جانے کے لیے تیار ہے، ماتھے پہ پسینے کا ایک قطرہ نہیں آیا کہ سامنے آگ کے الاؤ ہیں اور ابھی ڈالنے لگے ہیں۔ اس کو ایمان کا نور کہتے ہیں، اللہ کی ذات کا توکل کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کہتے ہیں کہ سامنے آگ جل رہی ہے اور سیکنڈ لگنے ہیں، اس میں ڈال دینا ہے، لیکن اللہ کے خلیل کے ماتھے پر پسینے کا قطرہ نہیں ہے، مسرت ہے، خوشی ہے کہ میرا رب اس میں راضی ہے تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں، بچانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی۔
ہم تو اس کے خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر چکے ہیں۔ وہ دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کی۔ اس میں فرمایا آپ وہاں سے پھر چلے گئے، مسلمان نہیں ہوئے، یہ دیکھ کر بھی کیا اس کے بعد کوئی اسلام سے دور رہنے کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ آگ گلزار بن گئی ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو انہوں نے آگ کے الاؤ جلائے تھے، وہ تو ابراہیم وہاں جاتا ہے تو قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تم نے آگ میں آپ جلانا نہیں ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، تم نے ان کے لیے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور برد بن جانا ہے، لیکن وسلامن اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا ہے کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، بلکہ ایسی ٹھنڈک پیدا کرنی ہے جو پرسکون بنا دے۔ مومنین کی زندگی آگ میں بھی پرسکون مالک بناتا ہے، اس لیے جن کو مالک حیات طیبہ عطا کرتا ہے اپنے مومن بندوں کو، دنیا کو آگ نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو گلزار نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کو اس حال میں بھی مالک پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے کہ ان کو وہ عظمتیں نصیب ہوتی ہیں کہ وہ اس میں جو راحتیں اور سکون ان کو ملتا ہے، گردن کٹا کے آگ میں جا کے۔ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ شہادت کی عظمتیں پانے والوں کو مالک الملک فرمایا گا کیا مانگتے ہو؟ شہید لوگ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، باری تعالیٰ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، تیرے نام پر جب ہم نے گردن کٹائی تھی تو جو لذت اور کیف اس وقت آیا تھا تیری جنت میں وہ نہیں ہے۔ تو ان مومنین کو مالک الملک وہ عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، ان کو پرسکون زندگی دیتا ہے۔ دکھ بھی آتے ہیں تو دکھوں میں بھی مومن خوش رہتے ہیں، اور مالک نے ہتھیار جو ایسا عطا کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ایک ہمارے عزیز نے مجھ سے اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، میں نے اس کو کہا یہ آیت پڑھا کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بس اس کو اپنی ورد جام بنا لو، اللہ تمہارے ہر دکھ اور غم کو دور فرما دے گا۔ مالک الملک اپنوں کو جو عطا فرماتا ہے وہ غیروں کو نہیں دیتا، یہ حیات طیبہ دیتا ہے۔ آپ نے وہاں شام میں جا کر رب ہب لی من الصالحین، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ صالح بیٹا عطا فرما، نیک اولاد جو آپ کے دین کی وارث ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ نبیوں نے دنیا کی وراثت نہیں چھوڑی، دین کی وراثت چھوڑی ہے۔ تو بندہ مومن کی آرزو ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو ایسی اولاد دے جو دیندار ہو، اور اس کے جانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے ذریعے سے اس کے لیے راحت جان بن جائے، اور اس کی قبر کو روشن و منور کرنے کا سامان پیدا کرے۔ ایسی اولاد، ہم ایسی اولاد کے طلبگار نہیں ہوتے، ہم ایسی اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں جو انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، فلاں بنے، مال و دولت کمائے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دولتیں اکٹھی کر کے لے آئے۔ کیا ہماری یہی خواہش تمنا نہیں ہوتی؟ کبھی تمنا کی ہے کہ میرا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کے دین کا خدمت گزار ہو؟ بالعموم نہیں ملے گا، ہماری طلب ہی نہیں ہے، تو جس کی طلب ہی نہ ہو اس کو ملتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو بردبار اور حلم والا بیٹا عطا کیا۔
حلم بردباری. آج ہمارے زوال کی بنیاد بردباری کا خاتمہ ہے. ہر بندہ اس کے مزاج میں اتنی تپش ہے کہ وہ کھا جانا چاہتا ہے. تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں. بس یہ میں لے کے بیٹھ گئی ہے ہمارے معاشرے کو, اور بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے اور اس کو رتی برابر بھی شرم و حیا نہیں آتی کہ میں نے کیا کیا ہے. جہاں مومنین کی خاطر جانوں کی قربانی دینا بندہ مومن کی شان اور ایثار ہوتا ہے. مہاجرین سارے چلے آئیں تو انصار مدینہ اپنے گھر کھول دیتے ہیں. یہ ہمارے دین کی تعلیمات تھی. لیکن ہمارے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ ہم نے غصے کو ایسا اپنایا اور بردباری اور حلم کو ایسا ہم نے اپنے آپ سے رخصت کیا کہ ہماری سیرت و کردار کے پر کچے اڑ گئے. اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں صالح اولاد کی دعا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو حلیم بیٹا عطا کیا, یعنی جو صبر کا دامن تھام کے اپنے گلے پر چھری چلوانے کے لیے بھی تیار ہو. اس کو حلیم کہتے ہیں. وہی حلیم بیٹا ہم نے عطا کیا. اللہ نے فرمایا فلما بالغ معه السعی, جب وہ آپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا. وہ درمیان والا حصہ میں نے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جب آپ کو وہ بیٹا عطا کیا تو ابھی وہ دودھ پیتا بیٹا تھا, تو اللہ نے فرمایا کہ ملک شام سے میرے گھر کے پاس اپنی آل اولاد کو چھوڑ کے آؤ, ہم اس کے ذریعے سے اپنے بیت اللہ کی حفاظت کروائیں گے. تو وہ ساری تفصیل میں نے دوسری صورت میں آیات مبارکہ کی صورت میں آپ کو بیان کی تھی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں. تو آپ اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے اہلیہ کے ساتھ ملنے کے لیے سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل یہ وہاں پر تھے جہاں زمزم پھوٹا, پھر پانی آیا, زمزم آیا. تو دنیا کی آپ نے جو دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے, پھر اللہ نے مائل کیا, دنیا آباد ہونے لگی, مکہ مکرمہ مکہ شہر آباد ہونے لگا. آپ ملک شام سے چلتے 3000 کلومیٹر تقریباً, صبح آتے اپنے گھرانے کو دیکھ کے واپس چلے جاتے. اللہ اپنے بندوں کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا ہے اور وہ فاصلے لامکان کی بلندیوں تک بھی سینکڑوں میں طے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا خلیل بھی آتا, اپنے شہزادے کی کیفیات کو دیکھتا. ایک دفعہ آپ آئے تو آپ شکار کو گئے ہوئے تھے, سیدنا اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے. آپ نے دستک دی گھر میں, تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ دروازے کے پیچھے آئیں. آپ نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں, تو انہوں نے بتایا کہ وہ شکار کو گئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے ایام گزر رہے ہیں. تو اس سوال کے جواب میں آپ کی اہلیہ نے جواب دیا کہ بڑے مشکل حالات ہیں. بس یہ جملہ سنا ابراہیم خلیل اللہ نے کہ اللہ نے تو مجھے حلیم بیٹا دیا ہے, تو میرا تو سارا حلیموں والا گھر ہے, یہاں یہ جملہ شکایت کا کیسے آ گیا. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ جب وہ آئیں تو میرا سلام کہنا, اور یہ ایک میرا پیغام ان کو دینا, غیر عتبۃ الباب, اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دو, اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دو, دروازہ بدل دو, کہ یہ اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں ہے, نہیں ہو سکتا.
جب آپ واپس چلے گئے، جب وہ اسماعیل علیہ السلام آئے تو خوشبوؤں میں کی ہوئی تھیں فضاؤں میں. آپ نے پوچھا بیگم سے، اپنی اہلیہ سے، کہ کون آیا تھا، کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے. آپ نے فرمایا کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ جملہ کہہ گئے. آپ نے فرمایا یہ جملہ انہوں نے کہا ہے، تمہارے ساتھ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ تو اس نے بتایا یہ گفتگو ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا مجھے تمہیں طلاق دینے کا حکم دے گئے ہیں، مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میرے ابراہیم کے گھرانے میں شکوہ زبان پر لانے والوں کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ مقام ہے. تو کہ یہ جملہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، مشکل حالات ہیں. مشکل حالات میں ہی زندہ رہنا تو اللہ کے خلیل کی شان ہے. اور اسماعیل کو یہی تو سبق سکھایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار صابر بندہ، صابر بیٹا ہم نے آپ کو عطا کیا. فلما بلغ معہ السعی، جب آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو آپ نے فرمایا کہ اے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے جب آپ کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا فانظر ماذا تری، بیٹے بتائیں تمہاری کیا رائے ہے. آپ نے یہ رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ بھئی اللہ نے مجھے حکم دیا، کیونکہ نبی کی خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے. شیطان اللہ کے نبی کی خواب میں نہیں آ سکتا. اللہ کا نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول خوابوں کی شکل میں ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ نے میرے باپ کو حکم دیا ہے کہ وہ مجھے اس کی رضا کی خاطر ذبح کر دیں. تو آپ نے پوچھا فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ بھئی آپ کی مرضی ہو تو ذبح کر دوں گا، نہیں تو رہنے دیتے ہیں. آپ نے اس لیے پوچھا تھا تاکہ بیٹا جواب دے اور بیٹا اس عمل میں شامل ہو جائے. تو بیٹے نے جواب کیا دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے نا بس وہ کر گزرے، اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ابت افعل ما تؤمر. باقی رہ گیا میرا معاملہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس حقیقت کو واضح کر دیا اس جملے کے ذریعے سے کہ اگر میں نے صبر کیا تو یہ میرا کمال نہیں ہوگا، یہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہوگی. اب میرا صبر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں مینا کی طرف. اب حاجی ادھر مینا ہی جائیں گے، ساری قربانیاں مینا میں ہی ہوتی ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جس جگہ قربانیاں کی تھیں، حاجی حج کریں گے تو حج میں جو قربانی کی مقام ہے وہ اسی جگہ پہ ذبح کریں گے جہاں اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا. گھر سے نکلے، شیطان آپ کی اہلیہ کے پاس آیا، آ کے پوچھنے لگا کہ شہزادے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ باپ ان کو باہر سیر کرانے کے لیے لے گئے. تو کہنے لگا کہ بولی بنی بیٹی ہو، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بیٹے کو وہ ذبح کرنے گئے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اپنے اس شہزادے کو ذبح نہیں کر سکتے. شیطان نے کہا کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے.
قربان جائیں سیدہ حاجرہ تیری عظمتوں پر۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ایک اسماعیل کیا کروڑوں اسماعیل بھی اس کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک اسماعیل نہیں، سارے ہی اسماعیل جتنے ہوں سب قربان کر دیں اس کے نام۔ تو اس کو پتہ چل گیا یہاں دال نہیں گلتی، ان سے مایوس ہو کر پھر پیچھے گیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قریب، ابراہیم علیہ السلام کے قریب، ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اسماعیل علیہ السلام کو پہلے ورگلایا تو انہوں نے کہا کہ جس مالک نے یہ حکم دیا ہے اس پر تو ساری جانیں قربان ہیں، تو اگر میرا رب اس میں راضی ہو تو میری جان کیا، ایک جان کی حیثیت کیا ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو میرا رب اس میں اگر راضی ہے تو میری جان حاضر ہے۔ اسماعیل کے بعد حضرت ابراہیم کی طرف متوجہ ہوا شیطان، کہنے لگا کہ آپ نے خواب میں دیکھا، اگر اللہ نے حکم دیتا ہوتا تو جبریل امین کو اتارتا، خواب میں بتانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے پتھر اٹھایا، دے مارا، پھر آیا دوبارہ، پھر پتھر اٹھائے، دے مارا، پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر یہی ورگلانے کی کوشش کی، آپ نے پتھر اٹھائے، دے مارے۔ یہی حاجی وہ پتھر اٹھا کے شیطان وہاں بیٹھا، اب کوئی نہیں ہے، جب تک خلیل کی سنت ادا کریں حاجی نہیں ہوتا۔ اپنے خلیل کی اداؤں کو مالک نے اتنا باقی رکھا کہ قرآن مقدس میں مالک الملک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ آپ پہنچے، مینا میں پہنچے، شہزادے نے عرض کی ابا جان آپ میرے اعضاء کو رسی سے باندھ دیں اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم انسانی بشری تقاضوں کے اعتبار سے کہیں ذرا حرکت کرے اور آپ کے اس جذبے میں کہیں کمی نہ آ جائے، رسی سے باندھ دیں، چہرہ میرا اپنے سامنے نہ رکھیں، زمین کی طرف کر دیں۔ قرآن نے بیان کیا فلما اسلما، جب دونوں نے اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دی اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین کی طرف چہرے کے بل نیچے کر دیا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، آنکھوں پر پٹی باندھی کہ بیٹے کا چہرہ نظر نہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ تیز چھری اپنے بیٹے کی گردن پر رکھتے ہیں اور چلاتے جاتے ہیں۔ جب چلاتے ہیں تو چھری چل رہی ہے، لیکن اللہ نے دمبا بھیج کر جنت سے جبریل کے ذریعے سے اسماعیل کو سائیڈ پہ کر دیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام سائیڈ پہ کھڑے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں۔ جب وہ یقین ہو گیا کہ ذبح ہو گیا ہے تو آپ نے پٹی کھولی تو دمبا ذبح ہوا پڑا تھا۔ اسماعیل ساتھ کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے اور مالک ادھر سے ندا دے رہا تھا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ادھر ہم نے آواز دی اے خلیل، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنی خواب کی تصدیق کر کے اس کو پورا کر دکھایا، آپ نے پورا کر دیا، آپ نے بیٹا ذبح کر دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، لیکن ہم محسنین کو اس طرح اجر عطا دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں۔ تم نے جو کرنا تھا کر دیا، لیکن ہم نے اسماعیل کو بچا کے سائڈ پہ کر دیا کہ میرے مصطفیٰ انہی کی تو اولاد سے آ رہے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بڑی ذبح عظیم کے ذریعے سے اسماعیل کا فدیہ دے دیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی،
اور غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ وہ ایام آ رہے ہیں، آپ کو اپنی قربانیاں صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر کرنی ہے، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنی ہے، نہ گوشت کے لیے کرنی ہے، نہ کسی اور مقصد کے لیے کرنی ہے۔ قربانی ہوتی بھی وہی ہے جو صرف مالک کی رضا کی خاطر ہو۔ اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔